إن الحمد لله للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 199 سے لے کر آیت نمبر 192 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. وجعل منها زوجها، اور اس سے ان کی زوجہ کو. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں. فلما تغشاها، تو پس جب اس نے اسے ڈھانپ لیا. حملت حملا خفیفا، تو وہ حاملہ ہو گئی ایک ہلکے حمل کے ساتھ. فمرت بھی، اور وہ اس کو لے کر چلی. فلما اثقلت، تو پس جب وہ بھاری ہو گئی. دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا مانگی. لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں تندرست بچہ دیا. لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما آتاہما صالحا، تو پس جب اس نے ان دونوں کو تندرست عطا کیا. جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے بنا ڈالا جو اس نے ان کو دیا اس میں اوروں کو شریک.
فتعال اللہ عما یشرکون، تو پس بہت بلند و بالا ہے اللہ کی ذات اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے مدد کرنا، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا تذکرہ کیا کہ انسانیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے کی۔ اس سے آگے آیت کا جو حصہ ہے اس میں مفسرین کے دو قول، ایک تو یہ کہ اگلا واقعہ بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور دیگر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اگلا واقعہ حضرت آدم اور حوا کا نہیں۔ جو کہتے ہیں اگلا واقعہ بھی حضرت آدم اور حوا کا ہے کہ جب حضرت حوا حاملہ ہو گئیں تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اگر تو ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن جب تندرست اولاد دے دی تو اس میں اوروں کو شریک بنا لیا۔ یہ ایک روایت ہے جس کی سند انتہائی کمزور ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی متروک روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں اس کی ساری سند ذکر کر کے واضح کیا ہے کہ اس کی سند میں انتہائی ضعف، اس لیے یہ واقعہ حوا اور آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا کہ انہوں نے ایسا کیا یہ جائز نہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ جب حضرت آدم اور حوا کے ہاں اولاد ہوتی تو جو نیرینہ اولاد ہوتی وہ فوت ہو جاتی، تو شیطان نے آ کر حضرت حوا کو یہ وسوسہ ڈالا کہ تم اس کا نام اس دفعہ جب تمہیں بیٹا ہوگا تو عبد الحارث رکھنا، حارث کا بیٹا، اللہ کے ناموں کی صرف نسبت کرنے کے بجائے یہ رکھنا عبد حارث، تو پھر یہ بچ جائے گا۔ تو جب بیٹا ہوا تو اس کا نام انہوں نے عبد حارث رکھا اور اس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت سندن درست نہیں۔ دوسرا، روایت یہ کہتی ہے کہ حوا کو شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا، جبکہ یہاں آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دونوں نے ایسا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، کسی بھی نبی سے شرک کا صدور نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں مسلمہ ہے کہ کوئی بھی نبی شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ سندن بھی اور متن کے اعتبار سے بھی نکارت رکھتی۔ اب اس کی صحیح تفسیر کیا ہے وہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے انسانیت کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسانیت کو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا سے پیدا کیا، اور در حقیقت یہ جوڑا بنانا اس لیے تھا لیسکن الیہا، تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد سے سکون حاصل کرے۔ اب اگلی جتنی بات ہے یہ ساری کی ساری جن سے انسان یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے حوالے سے ہو رہی، اور اس میں سے بھی ہر کوئی نہیں بلکہ جو لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی شرک کی اقسام میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ جس وقت تک نعمت نہیں ملی ہوتی اس وقت تک اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا فلما تغشاها، جب اس نے ڈھانپ لیا۔ قرآن مجید کا کسی شرم والی بات کو بیان کرنے کا اسلوب ہمیشہ ہی بہت شاندار ہوتا، اس لیے یہاں پر بھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس واقعے کا اصل بیان کر دیا گیا، اور دوسری جگہ جس طرح قرآن حکم بیان کرتا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو چھو لو، وہاں پر چھو لونے سے مراد بھی تعلق ہے۔ تو قرآن کا اسلوب ہمیشہ بڑا عفت اور پاک دامنی والا، شرم و حیا والا ہوتا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اشارے کنائے میں صحابہ کرام کو ایسے مسائل سمجھایا کرتے تھے۔
اور بہت زیادہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو شرم و حیا والے ہوں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فحش گو تھے نہ فحش گوئی کو پسند کرتے تھے، کہ انسان اپنی گفتگو کے دوران ایسے الفاظ استعمال کرے جو رقیق ہوں، جو سننے والے کو اچھے نہ محسوس ہوں. تو ہر زبان کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو بیان کرنے والے جو شرم و حیا کے مسائل کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں شرم و حیا کا جو ہے نا وہ اڑ کر رہ جاتی. اس لیے انسان کی گفتگو کا انداز بھی اگر سمجھانے والا کہیں ضرورت محسوس ہو جائے، ظاہر بات ہے انسانی زندگی کی ضروری مسائل ہیں وہ سمجھانے پڑتے، تو جہاں سمجھانے پڑے وہاں مناسب ترین الفاظ کے اندر ان کو سمجھانا چاہیے جس سے معنی واضح ہو جائے. اور بہت زیادہ اس کی قرید میں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک خاتون نے ایام مخصوصہ سے متعلق مسئلہ پوچھا، آپ نے ان کو بیان کیا، ان کو صحیح سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بہت زیادہ صراحت کے ساتھ وہ مسئلہ پوچھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس بات کو سن کر سرخی آ گئی، اور آپ نے ام المومنین جو ساتھ بیٹھی تھی ان سے کہا کہ ان کو اندر لے جا کر یہ مسئلہ طریقے سے سمجھا دو. کیوں کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مرد کسی خاتون کو ایک مسئلہ ایک حد تک ہی سمجھا سکتا، اس سے زیادہ گہرائی میں اس خاتون کو چاہیے کہ وہ جا کر کسی خاتون سے وہ مسئلہ پوچھے تاکہ اس کو سمجھ بھی آ جائے کہ کیا معاملہ ہے اور شرم و حیا کے معاملات بھی قائم رہیں. تو بعض لوگوں نے یہ جو بات سیکھ لی ہے نا کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں، اور اس بنیاد پر وہ الفاظ کا استعمال بھی بے دریغ کرتے ہیں اور بغیر شرم و حیا کے کرتے ہیں، یہ درست نہیں. تو فرمایا جب ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو خوشخبری سنا دیتا ہے اور ایک وقت گزرتا ہے کہ وہ اس حمل کے پروسیس سے گزرتی ہے، فلما اثقلت، اب جب قریب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے تو یہ دونوں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تندرست اولاد عطا فرما، ہم تیرا بڑا شکر ادا کریں گے. لیکن جب اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتے ہیں تو وہ اوروں کو اس میں شریک بنانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں دیہاتوں میں پہلے ایسے نام ہوتے تھے، اب تو ذرا کم ہو گئے. بچوں کے نام ہوتا تھا پیرا دتا، یہ پیر نے دیا ہے جی، پیر صاحب کی دعا سے ہو گیا. اور یہ تو اب بھی موجود ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابے کے پاس جاؤ وہ اولاد دیتا ہے، فلاں دربار پر جاؤ وہاں اولاد ملتی ہے، فلاں جگہ جا کر کالے بکرے کا صدقہ دو وہاں سے اولاد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، نہیں دیتا، یا تاخیر سے دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو بڑی عمر میں جا کر اولاد عطا فرمائی. اس لیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس معاملے میں اگر کسی کے ہاں دیر ہو جائے تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے. ہاں علاج معالجے کی جو درست صورتیں ہیں وہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر چیک کرانے میں پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے تو وہ علاج کروائے، جس طرح ہم جسم کی ساری باقی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں. خاتون کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے وہ علاج کرائے، مرد کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ علاج کروائے. اور اگر رپورٹیں ٹھیک ہیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. اولاد اللہ عطا فرما دے دعائیں قبول کر کے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ مل سکے تو پھر اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. میں اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ رکھتا ہوں کہ بعض خواتین کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی یا نیرینہ اولاد نہیں دی، اور انہوں نے ایک ٹل لگا لی کہ ہم نے لینی ہی لینی. وہ منہ سے یہ کہتی تھی کہ ہم نے اللہ سے زبردستی لینی ہے، بس لینی ہی لینی، بیٹا ہی چاہیے، بس چاہیے. اس کے لیے جدھر جانا پڑا وہ گئی بھی، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ نے اولاد بھی دے دی اور نیرینہ بھی دے دی، لیکن اس اولاد کی وجہ سے جتنی آزمائش زندگی میں دیکھنی پڑی اور جس قسم کی تکلیفیں سہنی پڑی بیماریوں کی صورت میں بھی اور دیگر چیزوں کی صورت میں بھی، اس کے نتیجے میں دیکھنے والے بھی اور وہ خود بھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. اس لیے اللہ سے طلب کرتے ہوئے ہمیشہ خیر طلب کرنی چاہیے.
اللہ سے طلب کرتے ہوئے ہمیشہ خیر طلب کرنی چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے. اور صرف یہ رٹ لگا لینا کہ بیٹا ہی چاہیے بیٹا ہی چاہیے. ہمارے ہاں یہ خواتین میں بہت بیماری کہ بیٹا ہی چاہیے، بس بیٹا ہی چاہیے، اور بیٹی ہو گئی تو اس کو منحوس سمجھنا یا اس کو جو ہے نا بس ایک بوجھ سمجھنا. اور اس کے بعد جس خاتون کے ہاں 2 3 4 بیٹیاں ہو جائیں اس کا تو جینا حرام کر دینا. یہ جاہلیت کے کاموں میں سے سارے کام ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبریاں سنائی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرے اور پھر ان کے نکاح کر دے، اللہ رب العزت اس پر جنت واجب کر دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول جس کی 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا جس کی 2 ہوں. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے پوچھا نہیں ایک کا، وگرنہ اللہ کے رسول ایک کے متعلق بھی یہی فرما دیتے. تو اس لیے انسان کو اگر اللہ نے اولاد میں بیٹیوں سے نوازا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ جانو، فإنہن المونسات، یہ تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے. اور میں سچ بات آپ کو بتاؤں، جب انسان عمر میں تھوڑا آگے جاتا ہے، بیٹے ان کے اوپر بہت بوجھ ہوتے، بہت وزن ہوتے، اپنی فیملی کے، کمانے کے اور دیگر مسائل کے. حقیقت میں ماں باپ کی فزیکل خدمت کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی. وہ اپنے گھروں کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ماں باپ کو بھی دیکھ رہی ہوتی. اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے تو وہ ہرگز اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی بات محسوس نہ کرے، اور ساتھ میں یہ کہ جی نہیں اللہ بیٹا ہی دے بیٹا ہی دے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ جائز ناجائز کی حدود جو ہے وہ پامال کرتا رہے. اور پھر یہ تو بہت کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب اللہ اولاد دے دے تو اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرے. اللہ فرماتے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیا انہوں نے کبھی کچھ پیدا کیا بھی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کے دینے سے ہو گیا یا اس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو. جہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بسا اوقات انسان اوروں کو نہیں اپنے آپ کو اپنی کامیابیوں میں یا نعمتوں میں اللہ کا شریک بنا رہا ہوتا ہے. ایک تو ہے نا کوئی بندہ کسی اور کی طرف نسبت کرے جی فلاں کے کرنے سے ہو گیا. ہمارے ہاں اب شاید اس معاملے میں لوگ کافی حد تک محتاط ہو گئے، لیکن جہاں پھنستے ہیں اور اچھے اچھے پھنستے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ او جی میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی کاوش کی، میں نے بڑی جو ہے نا تگ و دو کی، میں ایسے کرتا رہا، میں ویسے کرتا رہا، میں فلاں کھاتا رہا، میں یہ کرتا رہا. بعض خواتین سے ان کے ہاں ماشاءاللہ صحت مند بچے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون سوال کر لے کہ ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا صحت مند ہے، کیا کرتے رہے یا اتنی صحت کیسی، تو وہ اللہ کا فضل بیان کرنے کے بجائے بہت ساری چیزیں اور ٹوٹکے پہلے بیان کرتے. ٹھیک ہے چیزیں کھانا پینا یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات انسان کی زبان پر جو آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے اور اللہ نے نعمت عطا کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو کسی کے ہاں اولاد ہونے کی خبر ملتی وہ یہ نہیں پوچھتی تھی لڑکا ہوا کہ لڑکی ہوئی، وہ ایک ہی بات پوچھتی تھی اللہ رب العزت نے تندرست اولاد عطا فرمائی، صحت مند اولاد عطا فرمائی، کوئی معذور تو نہیں. جب یہ بات پتہ لگ جاتی تو اللہ کا شکر ادا کر، قطع نظر اس بات سے کہ اولاد بیٹا ہے یا بیٹی ہے کہ وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے. اہمیت کا حامل بات یہ ہے کہ اللہ نے صحت مند صالح ٹھیک اولاد عطا فرمائی، کوئی معذور نہیں، کوئی بظاہر کسی عضو کے اندر کوئی کمی نہیں. یہ اللہ کی تھوڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. آیت جو اوپر والی گزری ہے اس میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ذکر کے بعد عمومی طور پر انسانوں کا ذکر ہے. یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگلی آیات میں دیکھیں آپ اللہ رب العزت نے شرک کی جو نسبت ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کی ہے، 2 کے صیغے کے ساتھ ذکر نہیں کی. ایشرکون یشرکان ہی نہیں کہا. اور اسی طرح ولا یستطیعون لہم یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، لہما نہیں کہا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اوپر جو تذکرہ ہوا وہ عموماً انسانوں میں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے جو شرک کرتے ہیں. تو اس شرک کی نسبت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی طرف کرنا یہ علمی طور پر بھی کسی طور جائز اور درست نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.